بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد۔ کنز القرآن کے پیارے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے خارج وقت میں طلبہ تحفیظ سے کام کیسے لیا جائے۔ حفظ کی درسگاہیں چاہے دیہاتوں میں اسکول کے ساتھ ہو یا مدارس و جامعات میں چلنے والی ہو، ہر ایک میں طالب علم کا خارج وقت لیا جاتا ہے، لیکن خارج وقت لینے کے کچھ حدود اور دائرے ہوا کرتے ہیں۔ اس حدود اور دائرے میں رہ کر طلباء سے کام لیا جائے تو وہ خارجی کام بہت عمدہ ہوا کرتا ہے، اور اس کو تجاوز کر گئے تو طلباء یاد کرنے کے بجائے شکایت لے کر آئیں گے اور نہ سننے کی باتیں سننے کو ملے گی۔ بہرحال طالب علم سے خارج وقت میں بہت سوچ سمجھ کر کام لیا جائے۔ خارج وقت کیوں لیا جاتا ہے؟ خارج وقت تین طرح لیا جاتا ہے۔ نمبر 1، طالب علم کا کام وقت پر پورا کرنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ نمبر 2، کبھی تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود محض طالب علم کے حفظ کو چار چاند لگانے کے لیے خارجی وقت لیا جاتا ہے۔ نمبر 3، کبھی تو سزاً خارج وقت لیا جاتا ہے۔ لیکن پہلی دو صورتوں میں خارج وقت لینا کبھی تو فائدہ مند ہوتا ہے تو کبھی فائدے سے خالی ہوتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم نے شب و روز کے خارج اوقات میں سے کسی بھی وقت طالب علم کو پڑھنے یا یاد کرنے بٹھایا اور ہماری حاضری نہ ہو تو وہ بٹھانا وقت ضائع کرنے کے برابر ہوگا اور فائدے سے خالی ہوگا۔ اس کے برخلاف ہماری موجودگی اور نگرانی میں 10 سے 15 منٹ طالب علم کو بٹھانا میرے خیال سے 1 گھنٹہ کام لینے کے برابر ہو جاتا ہے۔ مشاہدہ ہے کہ اتنے کم وقت کے اندر بہت کچھ طالب علم سنا دیتا ہے اور یاد کر لیتا ہے۔ نمبر 3 پر ہم نے بتلایا کہ کبھی خارجی وقت میں طالب علم کو سزاً بٹھایا جاتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ طالب علم نے قبل الفجر سبق نہیں سنایا، اس پر ہم نے حکم دیا کہ چائے نوشی کے لیے نہیں جاؤ گے، بعد الفجر سبق پختہ کرو گے اور ہمارے درجے میں آتے ہی سبق سناؤ گے۔ اب آپ بتائیے، کیا یہ طالب علم چائے نوشی کے بغیر سبق سنا پائے گا؟ اور آپ کے ڈر کی وجہ سے سبق سنا بھی دیا تو اس کے بعد سبق پارا اور آموختہ یاد کر کے سنا پائے گا؟ غالباً آپ کا جواب بھی نفی ہی میں ہوگا۔ اسی طرح دوپہر کے 12:30 سے 1:30 بجے تک بھی سزاً بٹھایا جاتا ہے۔ عموماً درجات حفظ کے اکثر طلباء کھانے کے بعد سے 12:30 تک یاد کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے بعد آرام کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم میں سے بعض طلباء کو سزاً بٹھاتے ہیں۔ عزیزو، طالب علم کسی بھی درجے کا ہو، اعلیٰ ہو، ادنا ہو یا متوسط ہو، علی الصباح جلدی بیدار ہوتے ہیں، اس لیے ان کو اس وقت میں یعنی 12:30 سے 1:30 بجے تک میں آرام کا موقع دے، چاہے انہوں نے کام یعنی کہ سبق پارا آموختہ دیا ہو یا نہ دیا ہو۔ اگر ہم نے ایک آدھ کو بٹھایا تو اس پر شیطانی وسوسوں کی اتنی بھرمار ہو جاتی ہے
کہ وہ بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اگر ایک سے زائد کو سزان بٹھایا تو پھر پوچھو ہی مت۔ ایسی باتیں سننے کو ملے گی کہ جس کا آپ کو تصور بھی نہ ہوگا۔ اس لیے قیلولہ کے وقت کبھی بھی سزان پڑھنے نہ بٹھایا جائے۔ اسی طرح بعد العصر بھی سزان بٹھایا جاتا ہے۔ عزیزو، طالب علم نے قبل الفجر 1 گھنٹہ، بعد الفجر 4 گھنٹے اور ظہر بعد 2 گھنٹے، مجموعی 7 گھنٹے دماغ سے کام لیا۔ اب عصر بعد موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت ٹہلنے جائے گا تو ذہنی تفریح ہو جائے گی، اور دماغی کام کرنے والوں کو شام کی وقت سیر و تفریح کے لیے نکلنا ضروری ہے۔ طالب علم از خود بیٹھے تب بھی ہمیں تفریح کے لیے بھیج دینا چاہیے، اور عصر بعد سزان بٹھانے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ آج ہی ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ کسی طالب علم کو سزان خارج وقت میں نہیں بٹھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ہونے والی ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، آمین۔ خارج وقت لینے میں ایک احتیاطی مقام ہے۔ جیسا کہ اوپر میں بتلایا کہ درجات حفظ کے طلباء کا بھی خارج وقت لیا جاتا ہے، وقت پر کام پورا کرنے کے لیے یا تحسین حفظ کے لیے۔ لیکن چونکہ حفظ کے طلباء عموماً کم سن ہوا کرتے ہیں، اس لیے ہم اساتذہ کرام کو کسی طالب علم کا خارج میں سننا یا یاد کروانا ہو تو ایک کے بجائے 2-4 کو بٹھائیں، تاکہ کسی قسم کا شبہ اور اندیشہ نہ ہو۔ نیز کسی مخصوص طالب علم کا خارج وقت میں سننے سے بھی ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور مقام احتیاط یہ بھی ہے کہ خارج وقت زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لیا جائے، اس سے زیادہ لے کر ان کے آرام و راحت، کھیل کود اور سیر و تفریح کا نقصان نہ کرے۔ یہ ان کی عمر کا تقاضا ہے۔ ان کی عمر کے تقاضے کا خیال کرتے ہوئے ان کا خارجی وقت لیا جائے۔ نیز خارج وقت میں جب ہم خدام قرآن کسی طالب علم کا آموختہ وغیرہ سنیں تو ان کے دلی جذبات کی قدر اور عزت کرتے ہوئے تنبیہ نہ کریں۔ اگر ہم خارج وقت دینے پر حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے ہیں تو تنبیہ کے ذریعے ان کا حوصلہ پست بھی نہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں خادم قرآن بنائے اور مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔